بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے، اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے، نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے، فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے، مچھلی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے، 100 مرتبہ۔ سوال ہے، 7 دن رات متواتر بعد 12واں اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے، 8 ہجری کے شروع میں۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ سوال ہے، کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔
حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال ہے، معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ سوال ہے، طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا۔ کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے تھے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ جواب ہے، حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے، وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے، وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ سوال ہے، وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے، مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ 80 قندیلیں۔
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ سوال ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی دو خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت، آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے، حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمنی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشی تحریر چلائی۔ وفات سے قبل کون سے صحابی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ رحمان میں۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ مسجد حنیف میں۔ سوال ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے، جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر حد سے زیادہ آ گئے تو اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا، گویا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان پر کھول دیا گیا۔ جب یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے تو مکانوں سے باہر بھاگنے لگے۔ اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ لوگ یکے بعد دیگرے سب اسی بدلی کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے ان کے اوپر برسائے، جس نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور ان کو تلی ہوئی بھنی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان پر ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔ سوال ہے، کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے، ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال ہے، وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے، ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے، ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ سوال ہے معراج کے موقع پر سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ جواب ہے واقعہ معراج کی سب سے پہلی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک مینا میں۔ سوال ہے کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے بتائیں مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغمبر کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تخفیف کی التجا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 13 صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال ہے سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال ہے شب معراج میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟
जवाब है चीख का अजाब नाजिल हुआ जिसकी आवाज़ सुनते ही इनके कानों के पर्दे फट गए जिससे वो हलाक हो गए। हिजरत हबशा में कौन सा पहला जोड़ा शामिल था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी अहलिया। सवाल है सहाबा कराम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ? जवाब है हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है शद्दाद जिसने 20-22 साल में मसनूई जन्नत मुकम्मल कराई किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है शद्दाद यमन का बादशाह था। अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? खेती बाड़ी। सवाल है कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। सूरह अल हिज्र। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल है शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? जवाब है जिन्नात में से। सवाल है कौन से सहाबी जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस मखलूक से हम बिस्तरी के बाद इंसान का बच्चा आधे धड़ वाला पैदा होता है? नस नस ये जिन्नात का एक ऐसा ग्रुह है जो शयातीन जन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालिद नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में जाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्ल और सूरत के बारे में कहा जाता है ये इंसानों और जिनों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पैर से कूद कूद कर चलती है। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है। जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकता और बहुत तेज चलता है। ये मखलूक ज्यादातर पानी में रहती है। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा ले तो इसे मार भी डालते हैं। सवाल है कि सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के सामने तकरीर की?
जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? जवाब है कोढ़ की बीमारी में। सवाल है सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? जवाब है कसम के। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा हरमजान का कत्ल। किन की शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 30 दिन मुशरिकीन के लिए नमाजों में बदुआ फरमाई? हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की। इमाम मेहदी का नजूल कहां पर होगा? हरमैन शरीफैन में। सवाल है शद्दाद ने जो जन्नत बनवाई थी वो कितने साल में मुकम्मल हुई थी? जवाब है तकरीबन 20-22 साल में। सवाल है सूरह फातिहा में कुल कितनी आयात हैं? जवाब है 7 आयात। सवाल है हजरत उमर खिलाफत पर कैसे मामूर हुए? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मामूर किया। सवाल है हजरत शमून अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंका गया तो गिरने से पहले किसने थामा था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है गज़वा बदर में शैतान किसके रूप में जाहिर होकर मुशरिकीन के हौसले बढ़ाता रहा? जवाब है सिराका बिन मालिक के रूप में। कुरान पाक में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? 9 बार। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था। हिजरत हबशा में कौन से कम सिन सहाबी थे? हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहली मस्जिद की बुनियाद रखी उसका नाम बताएं। जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है अल्लाह ताला किस इंसान की मदद में लगा रहता है? जवाब है अपने भाई की मदद करने वाले की। सवाल है अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो इसका क्या हुक्म है? जवाब है अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो उसको हैज का खून शुमार नहीं करेंगे।
سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔